زوفی کے شناختی کارڈ کی مدد سے اسد نے پچھلے 7-8 ماہ کا ریکارڈ بھی چیک کروا لیا تھا کہ شاید نکاح کا کوئی ثبوت مل جائے اور اس کے شوہر تک رسائی حاصل ہو سکے، لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی تھی اور وہ زوفی قتل کیس کے حوالے سے ہنوز اندھیرے میں کھڑا تھا۔ شوہر کے معاملے میں جو پر اسراریت سامنے آئی تھی، اس نے یہ شک پیدا کر دیا تھا کہ اس قتل میں اس کا شوہر بھی ملوث ہو سکتا ہے، لیکن شوہر تھا کہاں؟ وہ ابھی اس سوال کے جواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ یکدم ہی زوفی قتل کیس حل ہو گیا۔ زوفی کے بنگلے کا چوکیدار وحید، جو اس کے قتل کے وقت چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور پولیس کی طرف سے کال کیے جانے کے باوجود اس وجہ سے فوری طور پر حاضر نہیں ہوا تھا کہ اسے ٹائیفائڈ بخار نے گھیر لیا تھا۔ پولیس کی طرف سے اجازت نہ ہونے کے باوجود ایک روز اپنے گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے دھر لیا گیا۔ اسد نے بیماری کی وجہ سے اسے رعایت ضرور دی تھی، لیکن مقامی تھانے کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی تھی کہ وحید پر نظر رکھی جائے۔ یہ نظر رکھنا کام آیا اور گرفتاری کے ساتھ ہی وحید DNA کی رپورٹ کے نتیجے میں دھر لیا گیا۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی احتیاط کی تھی کہ زیادتی کے باوجود زوفی کے جسم پر اپنا DNA کا نمونہ نہ چھوڑ کر جائے، لیکن زوفی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن میں خون کا ایک ننھا سا خشک قطرہ مل گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے مزاحمت کرتے ہوئے وحید کو نوچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش اس کی جان تو نہیں بچا سکی تھی، لیکن قاتل تک پہنچنے کا سراغ ضرور دے گئی تھی۔ DNA کی رپورٹ نے وحید کے پاس صحت جرم سے انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ عرصے سے زوفی اور اس کے مال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ موقع زوفی نے چھٹی دے کر فراہم کر دیا۔ وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا تو ضرور، لیکن پھر ایک روز چپکے سے شہر واپس آ گیا۔ بنگلے کی چابی اس کے پاس موجود تھی، اس لیے اسے اپنی من مانی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا، اسی رازداری سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ پولیس کو مال مسروقہ بھی وحید کے پاس سے مل گیا، لیکن اس میں زوفی کا موبائل شامل نہیں تھا۔ اس کے بارے میں وحید کا کہنا تھا کہ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ مہنگا موبائل بلیک مارکیٹ میں بیچ دے گا، لیکن پھر موبائل کی وجہ سے پکڑے جانے کا خدشہ پیدا ہونے پر اسے توڑ کر پھینک دیا۔ خس کم جہاں پاک، زوفی کے موبائل کے ساتھ ہی اس کے گمنام شوہر کے ملنے کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ شوہر کی تلاش اسد کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اسے قتل اور ڈاکے کے کیس کو حل کرنا تھا اور وہ اس نے حل کر لیا تھا۔ اس لیے اس کیس کی فائل بند کر کے ان کیسز کی طرف متوجہ ہو گیا جو حل ہونے کے لیے اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ تم نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی ہے نا فرح؟ فرح کو بہت ساری ہدایات دینے کے بعد اس نے اس سے سوال کیا۔ تمہاری ہر بات مجھے ذہن نشین ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ الجھی سی فرح کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ یہ وہ ہے جو ہماری رانیہ کی زندگی بچائے گا۔ تم اگر خود کو اور رانیہ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہر ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کرنا ہوگا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ایک بار پھر فرح کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ کیا تم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو فیصل؟ کوئی ایسا کام جو غیر قانونی ہے؟ فرح جو کشمکش کا شکار تھی ایک دم اس سے پوچھ بیٹھی۔ فیصل کو اسی سوال کا اندیشہ تھا۔ سوال پوچھ لیا گیا تو وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، تم اس وقت خود کو اس الجھن میں مت ڈالو۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم رانیہ کی زندگی کس طرح بچا سکتے ہیں۔ اب وہ فرح کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا اور اس سے نظریں ملائے بغیر گویا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز فیصل، ایسا کچھ مت کرو جو ہمارے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بن جائے۔ رانیہ میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن میں تمہیں کھو کر بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود فرح کے ہاتھ سرد ہو رہے تھے اور آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو پھوٹنے لگے تھے۔ میرے پاس چوائس نہیں ہے فرح، میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں اور رانیہ کو یوں ہی بغیر علاج کے مرنے کے لیے چھوڑ دوں، تب بھی ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا انکار ہماری زندگیوں میں طوفان لے آئے گا
اور میں تمہیں اور رانیہ کو اس طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں فرح کو جواب دیا۔ پلیز فیصل، مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ میں سب کچھ جان لوں گی تو زیادہ بہتر طور پر تمہارے ساتھ تعاون کر سکوں گی۔ اس بار فرح نے حوصلے سے کام لیا اور مضبوط لہجے میں قائل کرنے لگی۔ اس کی بات فیصل کے دل کو لگی اور اس نے یکدم ہی اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی وہ تمہاری مجبوری اور کمزوری دونوں سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ اگر تم اس کے لیے کام کرنے پر راضی نہیں ہوگے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ساری تفصیل سن کر فرح نے تشویش زدہ لہجے میں تبصرہ کیا، جس پر فیصل نے اسپات میں سر ہلایا اور بولا، اسی لیے میں اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر چکا ہوں۔ اس طرح کم از کم ہم رانیہ کا بہترین علاج کروانے کے لائق تو ہو سکیں گے۔ فرح نے جواب نہیں دیا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی فیصل یہ سب کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا ہے کہ تم حالات کی نزاکت کا اندازہ کر سکو۔ یاد رکھنا کہ نو انٹرنیٹ، نو موبائل، نو فون کالز اینڈ نو لیٹرز۔ تمہیں یہ عرصہ ایسے گزارنا ہے جیسے تم اور رانیہ کہیں موجود ہی نہیں ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ہدایات کو دہرایا۔ میں تمہاری ان ساری ہدایات کو یاد کر چکی ہوں، لیکن رانیہ کا کیا ہوگا؟ وہ تمہاری اتنی چہیتی ہے، اس کے لیے تمہارے بغیر، تم سے بنا کوئی رابطہ رکھے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ فرح نے ایک اور خدشہ بیان کیا۔ اس مشکل سے ہم تینوں ہی کو گزرنا ہے۔ تم رانیہ کو کسی نہ کسی طرح بہلا لینا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں اسے اتنا کچھ میسر ہو کہ وہ مگن ہو جائے اور تمہیں زیادہ پریشان نہ کرے۔ وہاں لینڈ لائن فون ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ کبھی کبھار رانیہ سے بات کر لوں۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس سارے معاملے کو نمٹنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے اور ہم سب پھر سے ایک ساتھ ایک جگہ موجود ہوں گے۔ اس نے فرح کو ایک اچھی امید دلائی تو اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری فرح، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماضی کے بارے میں جان کر تمہیں شوق لگا ہوگا، لیکن یقین جانو کہ میں خود اپنے ماضی کے اس حصے پر ہمیشہ شرمسار رہا ہوں اور اتنے برس گزر جانے کے باوجود میرے اندر پچھتاوا ہے۔ اٹس اوکے فیصل، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے شوق نہیں لگا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تاریک گوشہ ہوتا ہے۔ کسی کے زندگی میں وہ گوشہ ذرا کم اور کسی کی زندگی میں زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ اصل اہمیت احساس ندامت کی ہے۔ جس کا احساس ندامت جتنا شدید ہو، اس کے لیے معافی کی اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے۔ فرح نے اس کا سارا بوجھ سمیٹ لیا تھا۔ وہ اسے شکریہ کہہ پاتا اس سے قبل ہی رانیہ اپنی گڑیا لیے وہاں آ گئی۔ سنہری بالوں والی گڑیا کو اس نے زرق برق سرخ لباس پہنا کر دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور اب اپنی اس کارگزاری کی داد لینا چاہتی تھی۔ فیصل اس کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے اپنے ہی خوابوں کی کرچیوں کو دل میں چبھتا ہوا محسوس کرتا رہا۔ وہ بھی تو اپنی گڑیا سی بیٹی کو ایسے ہی سجا بنا کر کسی شہزادے کی دلہن بنانے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن ایک موذی مرض نے اس ننھی کلی کے وجود میں سیند لگا کر اس کے ماں باپ کو ہر خواب سے محروم کر دیا تھا۔ اب وہ دن رات بس اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح اپنی ننھی پری کو اس موذی مرض کے شکنجے سے نکال سکیں۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ وہ بھی اس مشکل کو سر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میسج ٹون بجنے پر اس نے اپنا موبائل اٹھا کر پیغام پڑھا اور اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ اپنے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم منتقل ہونے کی اطلاع نے اسے خاصا پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اندیشے بھی قدرے کم ہو گئے تھے جو احسن کے پی اے کی اطلاع نے اس کے دل میں پیدا کر دیے تھے۔ ابھی ملک احسن نے اس کی اور اپنی شادی کا اعلان نہیں کیا تھا اور وہ یہ سن کر سچ مچ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ سجاول علی شاہ کی بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اپنے طور پر اس نے اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ سجاول علی شاہ کی تقریباً 40 سالہ بیوہ بیٹی موجود ہے، جس کے با پردہ ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور قابلیت کے بڑے چرچے ہیں۔ سجاول علی شاہ کی ایک مضبوط سیاسی ساکھ تھی اور ان کا ووٹ بینک کسی بھی سیاسی پارٹی کے پلڑے کو خاصا بھاری کر دیا کرتا تھا۔ آج کل اس کے ملک احسن سے بڑھتے ہوئے تعلقات کا شور تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس بار وہ ملک احسن کی حمایت کرنے والا ہے۔
جوانی میں پہلی بیوی کی موت کے بعد تجرد کا طویل عرصہ گزارنے والا ملک احسن اگر سجاول علی شاہ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھجواتا تو موجودہ حالات میں اس رشتے کو قبول ہونے کے بہت زیادہ امکانات تھے۔ ملک احسن معاشی اعتبار سے ہمیشہ سے مضبوط تھا اور اس کا خاندانی پس منظر بھی اچھا تھا۔ سیاسی پس منظر نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر پیش کر کے اس نے اپنی قابلیت اور اہلیت کا سکہ جما لیا تھا۔ خوبصورت شخصیت اور خوش لباسی اس کی اضافی خصوصیات تھیں جن کے باعث وہ 50 سال سے متجاوز ہونے کے باوجود بھی جوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے سجاول کا اسے اپنی بیوہ بیٹی کے لیے قبول کر لینا کوئی مشکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ملک احسن کے بارے میں وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے پیر صاحب کی بیٹی کی خوبصورتی اور قابلیت سے زیادہ پیر صاحب کی سیاسی ساکھ سے دلچسپی تھی۔ اس بار کے الیکشن کے بارے میں تو تقریباً طے ہی تھا کہ اسے پیر سجاول کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن اس کی بیٹی سے شادی کر کے وہ اگلے الیکشن کے لیے یقین دہانی چاہتا تھا تاکہ بن پیندے کے لوٹے کی طرح بار بار لڑک کر پارٹیاں بدل لینے والا سجاول علی اس کی مٹھی میں رہے۔ اگلے الیکشن میں وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اگر اسے روشن جیسی کم حیثیت بیوی کو چھوڑنا پڑتا تو وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کرتا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ملک احسن ایسا کرنے پر آیا تو اس سے محبت کا دعویٰ رکھنے کے باوجود چھوڑ دے گا۔ عنقریب مطلقہ ہو جانے کے خدشے نے اسے عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ملک احسن کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اس سے مناسب مالی فائدہ اٹھا لے۔ ملک احسن ہر ماہ اسے اخراجات کے لیے خاصی معقول رقم دیتا تھا جس میں سے وہ کافی کچھ بچا لیتی تھی اور اسے کبھی اس سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس بار اس نے یہ ضرورت محسوس کی تو اس کا مطالبہ رد نہیں کیا گیا اور فوراً ہی رقم اکاؤنٹ میں پہنچ جانے کی اطلاع مل گئی۔ رقم ہمیشہ کسی آدمی کے ذریعے کیش کی صورت میں جمع کروائی جاتی تھی تاکہ کھوج لگانے والے ملک احسن اور روشن کے مابین کسی تعلق کو نہ بھانپ سکیں۔ روشن نے کبھی اس بات کو محسوس بھی نہیں کیا تھا لیکن اب اس صورتحال کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ نکاح نامے کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا خاص دوسرا ثبوت نہیں ہے جو اس کے اور ملک احسن کے رشتے کو ثابت کر سکے۔ پیغام ملنے کے بعد فوراً بینک جانے کا فیصلہ کر لینے کے باوجود اس نے الماری کھول کر اس میں رکھا نکاح نامہ نکال کر دیکھا اور گویا خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ خفیہ ہی صحیح وہ ملک احسن کی قانونی بیوی ہے۔ ابھی وہ نکاح نامے کے کاغذ کو دیکھ کر واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے عجلت میں کاغذ کو الماری میں رکھا اور موبائل کی طرف دوڑی۔ کال ملک احسن کی تھی جسے پوری توجہ اور لگاوٹ سے سنتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ عجلت میں قدرے بے پرواہی سے رکھا گیا طے شدہ نکاح نامہ کب نیچے گرا اور ہوا سے اڑ کر الماری کے نیچے چلا گیا۔ فون کال سے فارغ ہو کر اس نے الماری سے لباس منتخب کر کے نکالا اور کھلے پٹ بند کر کے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج جمعے کا دن تھا اور 12 ساڑھے 12 کے بعد بینکوں میں نماز اور لنچ کا وقفہ ہو جاتا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ جس برانچ میں تھا وہ مین مارکیٹ میں تھی اور مارکیٹ دیر سے کھلنے کے باعث صبح کے اوقات میں تو وہاں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لیکن دوپہر کے بعد کافی گہما گہمی رہتی تھی اور کوئی بھی کام کروانے کے لیے خاصی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ انتظار کی اس کوفت سے بچنے کے لیے وہ وقفے سے قبل بینک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اپنی پھرتی کے باعث وہ اس مقصد میں کامیاب رہی۔ بینک کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بائیں ہاتھ پر موجود مشین سے ٹوکن نکالا اور ایک نظر میں جائزہ لیتی ہوئی اس اطمینان کے ساتھ ایک چرمی صوفے پر ٹک گئی کہ اس کے علاوہ بینک میں بہت کم لوگ موجود ہیں اور اس کی باری فوراً ہی آ جائے گی۔ ابھی اسے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بمشکل 30 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ یکدم لائٹ چلی گئی اور ایک ساتھ کئی حیرت زدہ آوازیں سنائی دیں۔ لائٹ کا جانا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں کی طرح اس علاقے میں بھی باقاعدگی سے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن بینک میں موجود افراد کو ہیوی سٹینڈ بائی جنریٹر کی وجہ سے بجلی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ہر کام بغیر کسی معمولی تعطل کے جاری و ساری رہتا تھا۔ اس وقت بجلی گئی اور جنریٹر فوراً نہیں چلا تو فوراً پکاریں پڑنے لگیں۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرا تو نہیں تھا،
لیکن عموماً بینکوں کی طرح اس بینک کا طرز تعمیر ایسا تھا کہ باہر کی روشنی زیادہ اندر نہیں آتی تھی۔ جنریٹر میں کسی فالٹ کے امکانات کے بارے میں سوچتی ہوئی روشن نے ملگجی روشنی میں 4-5 افراد کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے 3 افراد روشن کے مقابل بیٹھ گئے جبکہ 2 معلوماتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ روشن نے سنا کہ ان میں سے ایک شخص کافی بڑی رقم کے بارے میں دریافت کر رہا ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کیش کی صورت میں اپنے اکاؤنٹ سے نکال سکتا ہے یا نہیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکی نے اماؤنٹ سن کر اطلاع دی کہ اس سلسلے میں پہلے مینیجر سے اجازت لینی ہوگی۔ اس آدمی نے مینیجر کے کمرے کے بارے میں دریافت کیا تو لڑکی نے ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بجلی نہ ہونے کے باعث وہ انٹرکام پر اجازت لینے سے قاصر تھی۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ دونوں افراد مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جس وقت ان میں سے ایک نے دروازے پر دستک دی، جنریٹر نے کام شروع کر دیا اور بجلی بحال ہو گئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح روشن نے بھی سکون کا سانس لیا۔ باہر سے ہوا کی آمد کا انتظام نہ ہونے کے باعث چند منٹوں میں ہی دم گھٹنے جیسی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ جنریٹر چلا اور ایئر کنڈیشنرز نے اپنا کام شروع کر دیا تو سب کے حواس بحال ہونے لگے۔ آس پاس کا منظر بھی واضح ہو گیا اور کام کا رکا ہوا سلسلہ بھی پھر سے جاری ہو گیا۔ روشن نے یوں ہی نظر اٹھا کر اپنے سامنے براجمان افراد کو دیکھا تو اپنے اندر کچھ بے چینی محسوس کی۔ وہ تینوں اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن ان میں سے 2 کے بارے میں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر سکتی تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ موسم کی خنکی کے باعث لوگ رات پڑتے ہی اپنے گھروں تک محدود ہونا شروع ہو جاتے تھے، اس لیے سڑکوں پر جلد سناٹا چھانا شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے میں رات کے اس پہر بالکل ہو کا عالم تھا۔ رات بھر بھونک بھونک کر اپنی عملداری کا احساس دلانے والے آوارہ کتے بھی کونے کھدروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اس خاموشی میں اس 1 یونٹ بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا سر تاپا سیاہ پوش شخص حقیقتاً تاریکی ہی کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ آدھی رات کے بعد تک جاری رہنے والے لوڈ شیڈنگ کے سلسلے نے بھی اس کی خاصی مدد کی تھی۔ اس وقت اسٹریٹ لائٹس بند تھیں اور گھروں میں چلتے جنریٹرز کے باہر تک آتی آوازیں اس کے قدموں کی چاپ کو ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ علاقے کا نام نہاد چوکیدار حسب معمول جاگتے رہو کی آواز لگا کر اہل علاقہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے بعد چرس کا سوٹا لگانے ایک بنگلے کی آڑ میں بیٹھا تھا۔ عالم سرور میں جانے کن جہانوں کی سیر کرتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ سیاہ پوش کب بے پناہ مہارت کا مظاہرہ کرتا ہوا اس 1 یونٹ بنگلے کی چھت پر جا پہنچا۔ چھت پر پہنچنے کے بعد اس نے اوور ہیڈ ٹینک تک بھی نہایت چابک دستی سے رسائی حاصل کر لی اور اس کا ڈھکنا ہٹا کر اپنی جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکالی اور ایک مخصوص گوشے میں روشنی ڈالی۔ روشنی ڈالتے ہی اسے وہ شے نظر آ گئی جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ اسے کافی حد تک یقین تھا کہ وہ اس شے کو وہیں پائے گا، لیکن پچھلے دنوں میں پولیس کی بنگلے میں آمد و رفت کے باعث ایک معمولی سا اندیشہ ضرور دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں پولیس والوں کو اس شے تک رسائی نہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پولیس والوں کو قطعی علم نہیں تھا کہ یہاں ایسا کچھ چھپا ہوا ہے جس کی اہمیت و قدر زوفی کے بنگلے سے لوٹے جانے والے زیورات اور نقدی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر بہت ذمہ داری سے کارروائی نمٹائی تھی، لیکن ظاہر ہے ان کا دھیان اوور ہیڈ ٹینک کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ وہاں کچھ تلاش کرنے نہیں بلکہ قتل اور ڈاکے کی واردات کا کیس حل کرنے آئے تھے۔ وہ کیس حل ہو چکا تھا، اس لیے سیاہ پوش کو اپنی مطلوبہ شے کے حصول میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ پولیتھین بیگ میں پیک وہ خاصا وزنی پیکٹ نکالنے کے بعد اس نے پیکٹ چھت پر رکھا اور پینسل ٹارچ دانتوں میں دبائے اسے کھولنے لگا۔ پیکٹ کھول کر اس نے اس میں موجود ایک لفافہ الگ کیا اور پیکٹ کو دوبارہ بند کر کے اس میں سے برآمد کیے گئے لفافے کو اس پر رکھنے کے بعد جیب سے ایک بال پوائنٹ نکال کر لفافے پر فار انسپیکٹر اسد کے الفاظ تحریر کیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حسب توقع سیڑھیوں کا دروازہ مقفل تھا، لیکن یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عام سا قفل اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کھول لیا تھا اور اب دبے قدموں نیچے جا رہا تھا۔ وہ یہ لفافہ کسی نمایاں جگہ پر رکھنا چاہتا تھا
تاکہ جب بنگلے کا مالک، اسٹیٹ ایجنٹ یا اس کے نمائندے میں سے کوئی وہاں آئے تو اسے یہ لفافہ مل جائے اور وہ اسے انسپکٹر اسد تک پہنچا دے۔ لفافہ انسپکٹر اسد تک پہنچ جاتا تو وہ ایک بار پھر حل شدہ کیس کی فائل کھولنے پر مجبور ہو جاتا۔ سیاہ پوش کے پاس مقتولہ کے احسان کا بدلہ چکانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اپنے طے شدہ پروگرام پر عمل کرنے کے لیے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ایک بات کا قطعی علم نہیں تھا، وہ بنگلے کو خالی سمجھ رہا تھا، لیکن وہاں دو نفوس موجود تھے، ایک بوڑھی زرینہ بی بی اور دوسری 8 سالہ رمشا۔ وہ دونوں زوفشاں کی موت کی اطلاع کے ساتھ گاؤں سے بلوائی گئی تھیں۔ یہاں رہائش کے مسئلے سے دو چار تھیں، اس لیے انسپکٹر اسد نے انہیں اسی بنگلے میں رہنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ ان دونوں کی لاچاری دیکھتے ہوئے اس نے انہیں بار بار چکر لگوانے کی زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ضروری کارروائی سے جلد از جلد فارغ کر کے ایک ساتھ ہی واپسی کی اجازت دے۔ انسپکٹر اسد کی مہربانی سے ناواقف سیاہ پوش نے جیسے ہی آخری قدم چا طے کیا، اس کی نظر اوپن کچن سے نکلتی بچی پر پڑی۔ بچی شاید پانی پینے وہاں آئی تھی اور اندر خوابگاہ سے آتی ایمرجنسی لائٹ کی بے حد معمولی روشنی میں سیاہ پوش کو اس کا صرف ہیولا سا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ خود کو چھپاتا، اس سے قبل ہی بچی نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ پہلے وہ ٹھٹکی، پھر اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن سیاہ پوش پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے لپک کر بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچی خوف سے لرزنے لگی۔ سوری مائی ڈال، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن پہلے تم وعدہ کرو گے چیخو گی نہیں۔ اس نے حتی الامکان نرم اور دھیمے لہجے میں بچی کو سمجھایا۔ بچی اس کی بات سمجھ گئی اور پرسکون ہوتے ہوئے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ سیاہ پوش نے محتاط انداز میں اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور دھیمی آواز میں پوچھنے لگا، تمہارے ساتھ یہاں اور کون کون ہے؟ صرف میری نانی، وہ سو رہی ہیں۔ بچی نے خوابگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پہلے کیا جانے والا سوال بعد میں پوچھا۔ رمشا، بچی نے جواب دیا تو وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ بچی اس کے لیے بالکل ہی غیر شناسا نہیں تھی، لیکن نہ ہونے کے برابر روشنی میں وہ اسے ڈھنگ سے دیکھ ہی کہاں پا رہا تھا کہ شناخت کر پاتا۔ آپ کون ہیں انکل؟ اس کی لمحاتی خاموشی میں بچی نے سوال کرنے کی جرأت کی۔ میں دوست ہوں اور آپ کو ایک چیز دینے آیا تھا، لیکن پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہاں کیسے آئیں اور آپ کو یہاں کس نے ٹھہرایا؟ اس نے بچی سے سوال کیا تو اس نے مختصراً ساری بات بتا دی۔ اوکے، آپ یہ لفافہ اپنے پاس رکھو اور جب انسپکٹر اسد سے ملاقات ہو تو انہیں یہ دے دینا، لیکن انہیں یہ مت بتانا کہ یہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ ان سے یہی کہنا کہ یہ آپ کو یہاں ایک الماری سے ملا ہے۔ لفافہ بچی کو تھما کر اسے ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خوابگاہ کے دروازے پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اگر اس کی نانی جاگ کر باہر آ جائے تو وہ بے خبر نہ رہے۔ ٹھیک ہے انکل، بچی نے تابع داری کا مظاہرہ کیا تو اس نے نرمی سے اس کے رخسار کو تھپ تھپایا اور بولا، گڈ گرل، اب تم جا کر سو جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ باہر جانے کے لیے قدم اٹھانے سے قبل اس نے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا جانے والا پیکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ذرا سا ٹھٹک گیا اور ایک سوچ اس کے ذہن میں ابھری۔ اس سوچ نے اسے پیکٹ کو ایک بار پھر کھولنے پر مجبور کیا۔ کھلے پیکٹ میں سے اس نے کچھ نکال کر بچی کے حوالے کیا اور تاکید کرنے والے انداز میں بولا، اسے بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھ لو، یہ صرف اپنی نانی کو دینا اور ان سے کہنا کہ کسی پڑھے لکھے اور بھروسے کے لائق بندے سے اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ وہ بچی کو جتنے سادہ الفاظ میں سمجھا سکتا تھا سمجھایا اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاس وقت محدود تھا اور اجالا پھیلنے سے پہلے اسے محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔ روشنی ابھی الجھن میں ہی تھی کہ اس کا ٹوکن نمبر اناؤنس ہونے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے اپنا چیک کاؤنٹر پر رکھا ہی تھا کہ وہاں ہلچل مچ گئی اور اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی سنسناہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے ادراک ہوا کہ ان 5 افراد کی بینک میں آمد کے ساتھ ہی اس کی چھٹی حص نے اسے کس بات کا اشارہ دیا تھا۔ بینک میں ڈاکہ پڑ چکا تھا اور وہ 2 افراد جنہیں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، خوفناک گنز لہراتے ہوئے بینک کے عملے اور کسٹمرز کو احکامات دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ موجود تیسرا فرد اپنی جگہ ہی بیٹھا ہوا تھا اور دیگر افراد کی طرح ہی خوف زدہ نظر آ رہا تھا، یعنی وہ ان کا ساتھی نہیں بلکہ ایک عام شخص تھا۔
ڈاکوؤں کی ہدایت پر دیگر افراد کی طرح شمالی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل مینیجر کے کمرے میں جانے والے افراد میں سے ایک فرد دروازے پر ہتھیار بدست اس طرح چوکنا کھڑا تھا کہ بیک وقت کمرے کے اندر اور باہر نظر رکھ سکے۔ اندر جاتے ہوئے روشنی کی کمی کی وجہ سے روشن انہیں ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اب اسے دروازے پر کھڑا شخص واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں بھی اس نے فوراً ہی وہ بات محسوس کر لی جو پہلے دو افراد کے بارے میں محسوس کی تھی۔ چوتھا شخص ہنوز اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس میں بھی اپنے ساتھیوں جیسی مشترک قدر موجود ہوگی۔ اس قدر مشترک کے بارے میں سوچتے ہوئے یکدم ہی اس کے ذہن میں ایک نام گونجا۔ اس نام پر غور کرتے ہوئے وہ پر یقین ہو گئی کہ اس کے ذہن میں بالکل درست نام آیا ہے۔ ابھی وہ اس نام کا ان ڈاکوؤں سے تعلق تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکوؤں کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس نے کیش کاؤنٹر پر سے مال سمیٹ کر باہر کی طرف دوڑتے ڈاکو کے علاوہ مینیجر کے کمرے سے برآمد ہونے والے چوتھے ڈاکو کے دونوں ہاتھوں میں بھی ایک بیگ دیکھا۔ اس نے ایک بیگ اپنے ساتھی کی طرف اچھال دیا اور دوسرا خود سنبھال کر باہر کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ چاروں بینک کے دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ فائرنگ کا خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1-1.5 منٹ بعد ہی یہ سلسلہ رک بھی گیا، لیکن روشن سمیت کسی بھی فرد میں اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، آئی ایم سوری، لیکن آپ میں سے کوئی بھی شخص پولیس کی آمد سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکے گا۔ مینیجر نے اپنے کمرے سے باہر آ کر یہ اعلان کیا تو خوف سے جامد ہو جانے والا ماحول آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ کوئی ڈاکے پر تبصرہ کر رہا تھا تو کوئی بینک کی سیکیورٹی نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا کہ اب تفتیش کے نام پر ناحق وقت برباد کیا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ روشن کو بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے یرغمال بن جانے والے سیکیورٹی عملے کے علاوہ ایک سیکیورٹی گارڈ باہر ATM پر بھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس گارڈ نے 4 افراد کو بیگوں سمیت بینک کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر صورتحال کو بھانپ لیا تھا اور ڈاکوؤں کو روکنے کی اپنی سی کوشش کرنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ پولیس وہاں پہنچی اور تفتیش کا آغاز کیا تو روشن نے اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں ڈاکوؤں کے بارے میں اپنے مشاہدے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نام بھی لے دیا جو مسلسل اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سلطان خلجی کا نام لیتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ڈاکے کی اس واردات سے 2 گھنٹے قبل ہی مقتول ہو چکا ہے۔ انسپکٹر اسد نے زرینہ بی بی کا دیا ہوا لفافہ کھولا اور اس میں سے برآمد ہونے والے کاغذات کو پڑھنے لگا۔ وہ کل 2 صفحات تھے جن پر لکھے محض چند الفاظ ہی پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک نظر میں ان چند الفاظ کو پڑھا اور اس کی ایک بہت بڑی الجھن دور ہو گئی، لیکن اس الجھن کے دور ہوتے ہی فوراً دوسری الجھن پیدا ہو گئی۔ اسے یہ لفافہ بھیجنے والے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد اسکینڈل کھڑا کرنا ہوتا تو پولیس والے سے بہتر انتخاب صحافی ہوتا۔ اسے لفافہ بھجوائے جانے کا واضح مطلب تھا کہ وہ شخص تفتیش چاہتا ہے۔ کس بات کی؟ یہ ایک اور اہم سوال تھا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے وہ لفافے پر لکھے فور انسپکٹر اسد کے الفاظ کو بھی غور سے دیکھتا جا رہا تھا کہ زرینہ بی بی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے آپ کو یا کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا صاحب، اور خود کو دوست کہا تھا، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا رہی ہوں۔ اللہ جانے وہ کون تھا جو رات کی تاریکی میں بند گھر کے اندر گھس آیا تھا اور مجھے جگائے بغیر بچی سے ہی سب کچھ کہہ گیا تھا۔ اس نے رمشا کو لفافہ دینے کے علاوہ بھی کچھ اور کہا تھا کیا؟ انسپکٹر اسد نے ایک بار پھر لفافے پر لکھے الفاظ کو پڑھتے ہوئے زرینہ بی بی سے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں وہ ذرا سی الجھی دکھائی دی، لیکن پھر فوراً ہی فیصلے پر پہنچ گئی اور بلند آواز میں رمشا کو پکارا۔ رمشا دیے، وہ بنڈل لا کر انسپکٹر صاحب کو دکھا جو رات تجھے وہ شخص دے کر گیا تھا۔ اس کی پکار پر ذرا سے توقف کے بعد رمشا خوابگاہ کے دروازے سے اس طرح برآمد ہوتی ہوئی نظر آئی کہ اس کے چہرے پر واضح خفگی تھی۔ وہ خوبصورت نقوش والی بے حد پیاری بچی تھی جس کے چہرے پر یہ خفگی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ زرینہ بی بی نے اس خفگی کو محسوس کیا اور پچکار کر اسے اپنے قریب بلا لیا۔
پولیس ہماری مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے دیے، پولیس والوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تیرے دوست نے تجھ سے کہا تھا نا کہ نانی سے بولنا اپنے بھروسے کے آدمی سے بات کریں، تو یہ افسر صاحب بڑے بھروسے والے ہیں، تو انہیں دکھا دے کہ تیرے دوست نے تجھے کیا دیا ہے۔ رمشا کو اپنے برابر میں بٹھا کر اس کی پشت سہلاتے ہوئے زرینہ بی بی نے اسے سمجھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ بدلے، لیکن اس نے نیلی پلاسٹک کی تھیلی میں احتیاط سے لپٹی ہوئی ایک شے نکال کر انسپکٹر اسد کے سامنے رکھ دی۔ انسپکٹر اسد نے اس شے کو دیکھا اور رمشا سے اپنے مخصوص انداز میں کریت کر سوالات کرنے لگا۔ نانی کا اشارہ پا کر وہ ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی، لیکن سیاہ پوش کے حلیے کے بارے میں وہ کوئی واضح بات اس لیے نہیں بتا سکی کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈھنگ سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔